السلام علیکم، میں راحت شاہد اور ہم بنا رہے ہیں اسماء الحسنہ سیریز۔ یہ بیک گراؤنڈ جو اسماء اس میں مبارک ہم لکھیں گے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ پہلے میں نے بنا کے ڈال دی ہوئی ہے اس کی ویڈیو۔ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے سپیڈ اپ کی ہوئی ہے ویڈیو، تو آپ وہ ویڈیو پہلے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں نے ڈیٹیل ساری بتائی ہوئی ہے۔ اس میں آپ پروسیجر دیکھیں گے اور ساتھ میں جیسے باقی سارے اسماء الحسنہ سیریز میں نے آپ کو جس نام کے بارے میں ہم لکھتے ہیں ہم اس نام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ آپ پروسیجرز دیکھیں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے میسیجز میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو اس میں مبارک لکھیں گے وہ ہے الحاکم۔ اس کا مطلب ہے اٹل فیصلے کرنے والا۔ الحاکم جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے فیصلے کوئی رد نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پس و پیش نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے سارے عالم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کوئی فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے عالم کی کسی بھی چیز کے متعلق صادر ہو جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اس جہان فانی میں بھی انسانوں کے لیے رزق کے فیصلے، امن کے فیصلے، صحت کے فیصلے، چین و راحت کے فیصلے، موت اور زندگی کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، آسمان سے بارش کے فیصلے اور مصائب و مشکلات کے فیصلے سب اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو، یعنی نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے نہ کوئی شریک ہے۔ بس ایسی عالی شان ذات کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہیے۔ جس طرح اس کا علم محیط ہے، اس کی قدرت و اختیار سب پر حاوی ہے۔ جیسے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کے جاننے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات و قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ حق کامیاب ہوگا اور باطل ناکام ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی جماعت کو اس وقت کی بڑی طاقت کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی اور حق کا بول بالا ہوا۔ قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کے لیے سعادت کا فیصلہ ہوگا، دوسرے وہ ہوں گے جن کے لیے شقاوت بدبختی کا فیصلہ ہوگا۔ جس کسی نے ایمان اور تقوی والی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے سعادت کا فیصلہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو بے عمل و بے ایمان دنیا سے گیا اس کے لیے شقاوت بدبختی کا فیصلہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ غرض قیامت میں ہر جاندار کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح خیر و شر کا فیصلہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے شر قرار دیا وہی حقیقتاً شر ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خیر قرار دیا وہی حقیقتاً خیر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے امور پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، اس کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے اور یہ خیر مومن ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی ضرر کی بات پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ شان مومن ہی ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کئی نفسیاتی بیماریوں کی دوا اور کئی امراض کے لیے سبب شفا ہے۔ جتنا اس حدیث پر غور کیا جائے، اس کے معنی کو دل و دماغ میں بٹھایا جائے، کتنی ہی پریشانیوں بے چینیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پریشانیاں دور کرنے کا نقصہ اکثیر یہ ہے کہ الحاکم جل جلالہ کے معنی پر غور کیا جائے۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے ارادے کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت سے ثابت ہوا کہ نفع و نقصان کے فیصلے اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہرگز پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی جھوٹے عامل، پروفیسر یا کسی بھی صاحب مزار کی قبر پر نہیں جانا چاہیے۔ اسی الحاکم جل جلالہ کے دربار میں گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، کیونکہ حقیقتاً پریشانی اور خوشی دونوں میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ موت اور زندگی بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا اور اس کی طاقتیں کسی کو مارنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھنا چاہیں تو کوئی طاقت بھی اس کو موت واقعہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہیں اور دنیا کی ساری طاقتیں اسے زندہ رکھنا چاہیں تو کوئی بھی اسے زندگی نہیں بخش سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لڑکے، میں نے عرض کیا حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا۔ جب تمہیں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے کلمِ تقدیر اس کو لکھ چکا ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گی، اور اگر وہ سب مل کر یہ کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گی۔ اگر تم کر سکتے ہو تو یقین کے ساتھ صبر و عمل کرو اور ایسا ضرور کر لو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف مرضی چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن کے اس واضح اعلان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ امت پھر اس معاملے میں بھٹکنے لگی۔ ساری خدائی اختیارات مخلوقات کو بانٹ دیے۔ براہ راست کسی مخلوق کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، اس قرآنی حکم کی کھلی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ چونکہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس سے آپ یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بے شک حلال چیز وہی ہے جسے اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے در حقیقت وہی حرام ہے، اور حقیقی دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں۔ مومن کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچے، اور ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس فعل پر راضی ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس چیز کو چھوڑنے پر راضی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور مومن کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہو اس پر راضی ہو جائے، چاہے وہ اس پر فقر کے حالات آئیں یا کوئی بیماری یا مصیبت آئے، اور بندے کا اس طرح کے معاملات پر راضی ہونا مستحب ہے، اور حالات پر صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا محبت کو پیدا کرتا ہے، اور اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دل کی صفائی کی علامت ہے، اسی طرح یقین کامل کی طاقت اور صحیح معنی میں تقویٰ کی نشانی ہے۔ بس وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل گئی تو وہ بڑے مزے کی زندگی میں ہے۔ اگر وہ دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو تو اس کے دل میں اعتراض پیدا نہیں ہوگا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مملوک بنایا ہے، اور اس کا مقصد صرف خالق کی بندگی ہے۔ بس اسی صفت کی وجہ سے مال کا آنا جانا، مخلوق کی طرف سے دکھ سکھ کا آنا اور خواہشات کے مزے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور اگر انسان اللہ کی رضا میں راضی نہ ہو تو وہ زندگی میں کمی کے احساس میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے، اور ساری زندگی تمناؤں میں رہتا ہے، حالانکہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے ویسے ہی یہ محروم ہے۔ بندہ جب یہ یقین بناتا ہے کہ تمام فیصلے کرنے والا الحاکم جل جلالہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بہت ہی اطمینان و سکون سے قبول کرتا ہے، اور ہر قسم کے حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنہیں ہم پر حاکم بنایا ہے ہمیں ان کا حکم ماننا چاہیے، بشرطیہ کہ ان کا حکم خلاف الہی نہ ہو، اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ حکام کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ہمیں بتلایا ہے کہ قوم کا سردار کی تعظیم کی جائے، چنانچہ جو
سردار ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کے لیے بڑوں کی عزت کا حکم ہے، خواہ وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں یا مرتبے میں۔ بلا وجہ کسی بھی چھوٹے بڑے حاکم کی توہین کرنا گناہ ہے۔ دوسروں کی عزت کریں تاکہ یہ لوگ آپ کی عزت کریں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا بنائے، اور الحاکم جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے دو دعائیں مانگنی چاہیے۔ میں ان کا اینڈ پہ لگا دوں گی وہ دعائیں بھی، اور میں ان کا ترجمہ ابھی پڑھ رہی ہوں۔ پہلی دعا ہے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور قضاء و قدر پر راضی رہنے کا طلبگار ہوں۔ دوسری دعا ہے: اے اللہ، اپنے فیصلے پر مجھ کو راضی کر دے، اور جو میرے لیے مقدر ہو چکا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما، تاکہ جو چیز تو نے مؤخر فرما دی اس کے لیے جلدی نہ کروں، اور جس چیز کو تو نے فی الحال مقدم کر دیا اس کی تاخیر کی تمنا نہ کروں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے باعمل مسلمان بنائے، ایسا مسلمان جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ دنیا پر ہم کتنی بھی شہرت حاصل کر لیں، کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں، اگر ہمارا خدا نخواستہ انجام صحیح نہیں ہوتا تو وہ سب بیکار ہے، کیونکہ اصل تو زندگی ہمارے یہاں جانے سے بعد شروع ہوگی۔ تو اگر اسی میں ہم فیل ہو گئے تو اسی ٹیسٹ میں جو ہم دنیا میں دے رہے ہیں تو ساری چیزیں بیکار ہیں، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری کاوشیں بیکار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ کیلیگرافی بھی ہماری اختتام کو پہنچی ہے، آپ اس کو بنائیں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ سب کو جواب دوں، اور ضروری نہیں ہے آپ 100% جو ہے وہ کاپی کریں، آپ اپنی مرضی سے بنائیں۔ یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، آپ اپنے طور پہ بنائیں اور پھر میرے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔